بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم علامہ تمرتاشی اور علامہ حسکفی دونوں حضرات وضو کے مندوبات بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بھی مستحب ہے کہ وضو کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پیش کیا جائے۔ اسی کو علامہ تمرتاشی نے بعدہ یعنی اس کو مضمر رکھا کہ اس کے بعد، یعنی کس کے بعد؟ تو امام حسکفی جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور ضمیر کا مرجع متعین کر رہے ہیں۔ بعدہ کا معنی بعد الوضو، اور اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ امام زیلعی نے بعد الوضو کے بجائے بعد کل عضو کہا تھا، اسے تمیز کے لیے کہ درود پاک جو ہے ہر عضو دھوتے وقت پڑھنا ہے، دھونے کے بعد پڑھنا ہے یا وضو سے فارغ ہونے کے بعد۔ امام زیلعی نے یہ فرمایا کہ ہر عضو دھونے کے بعد، اور یہاں پر علامہ حسکفی کہہ رہے ہیں کہ وضو کے بعد، پورے وضو سے فارغ ہونے کے بعد۔ اس کی وجہ علامہ شامی نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ انہوں نے دیکھا علامہ حسکفی نے کہ خود علامہ تمرتاشی نے اپنی تنویر الابصار کی جو شرح لکھی ہے، تنویر الابصار کی جو شرح لکھی اس میں انہوں نے خود بعدہ کی وضاحت کر دی ہے کہ بعدہ سے مراد بعد الوضو، بعدہ سے مراد بعد الوضو۔ فسر الضمیر بداری کا، یہ علامہ حسکفی نے ضمیر کی تفسیر یوں ایسے کیوں کی، یعنی وضو کی صراحت کیوں کی؟ مع تبادری ما فی الزیلعی، حالانکہ زیلعی میں جو کچھ تھا اس کی طرف بھی ذہن متبادر پڑتا ہے اور وہ بھی چیز سامنے آتی ہے، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے ضمیر کی وضاحت جو ہے بعد الوضو کر کے کی، یعنی ہر عضو دھونے کے بعد نہیں بلکہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد۔ کیوں ایسا کیا؟ لأن المصنف فی شرحہ فسرہ بذالک، مصنف سے مراد علامہ تمرتاشی ہیں، امام غزی، کیونکہ انہوں نے خود اپنی کتاب کی تشریح میں یہی بیان کیا ہے، بعدہ سے مراد بعد الوضو، وہو ادریٰ بمرادہ، اور اپنی کتاب کا مقصد اور اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا اس کی مراد وہ زیادہ جانتے، صاحب کتاب کو زیادہ پتا ہے کہ ان کی عبارت کا مفہوم کیا ہے۔ آگے فرمایا وَأَن يَقُولَ بَعْدَهُ، یعنی یہ بھی مستحب ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھے۔ بعدہ یہاں بھی کہا ہے الوضو، وضو سے فارغ ہونے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا وضو سے فارغ ہونے کے بعد۔ زاد فی المنیا وغیرہ، منیا اور دیگر کتابوں میں او فی خلالہ کا اضافہ ہے، یعنی وضو کے بعد یا وضو کے دوران، اور یہ حلیہ لکھا ہوتا ہے، اصل میں حلبۃ المجلی ہے، زبان پہ حلیہ آ جاتا ہے۔ حلبۃ المجلی علامہ ابن للعلامہ محمد ابن ابن امیر الحاج، علامہ کمال الدین ابن حمام کے شاگرد رشید، ان کی کتاب منیت المصلی کی شرح ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ ان الوارد فی السنت بعدہ متصلا بما تقدم من ذکر الشہادتین کما ہوا فی روایت الترمذی، انتہا۔ تو حدیث پاک میں بعدہ ہے، حدیث پاک میں کیا وارد ہے؟ خلال فی خلال ہی، خلال نہیں، وضو کے بعد۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا وہ وضو کے بعد کے بارے میں فرمایا کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد جو درود پاک پہ پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، متصل بما تقدم من ذکر الشہادتین،
اس سے پہلے ترمذی کی روایت میں جو گزری شہادتین کے ذکر سے متصل، شہادتین کے ذکر سے متصل، تو اس میں بھی تو یہی ہے کہ وضو کے بعد، نہ کہ وضو کے دوران۔ منیت المصلی میں مزید یہ اضافہ وَأَن يَقُولَ بَعْدَ فراغی، دیکھیے ترالی کہاں سے؟ بعد فراغی، فارغ ہونے کے بعد۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک ناظرا الی السماء، اس طرح کوئی دعا پڑھے گا تو اس کے یہ فضائل ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تو یہی بتا رہی ہیں کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد، لیکن کچھ کتابوں میں فی خلال ہی کے بھی الفاظ آئے۔ قولوا التوابین اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین هم الذین کلما اذنبوا تابوا، ورنہ تواب کی جو صفت ہے، تواب کا جو لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کا اطلاق ہوا ہے تنزیل میں بار بار، لیکن توابین سے مراد یہ کہ بار بار توبہ کرنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گناہ کرتے رہیں پھر توبہ کریں، پھر وہی کریں، پھر توبہ کریں، پھر وہی کریں، پھر توبہ کریں۔ حقیقتاً تو اس طرح بھی توبہ قبول ہوگی، لیکن ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے توبہ، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، اللہ قبول فرماتا ہے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، اللہ قبول فرماتا ہے، پھر گناہ کرے وہی والا اور پھر توبہ کرے، قبول نہیں فرماتا۔ تو اس میں بھی یہی فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بار بار وہی گناہ کر رہا ہے، اس کی توبہ توبہ نصوحہ نہیں ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے یہ۔ ورنہ اگر اصل توبہ اخلاص کے ساتھ ہو تو 1000 بار وہی گناہ کرے، 1000 بار توبہ کرے، سب توبہ قبول ہے۔ تو وہ تفسیر نہیں کر رہے ہیں، تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ جب جب کوئی گناہ ہو جائے، وہ یا کوئی اور، جب جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، بولے یہ ہوئے تواب۔ توبہ میں شش و پنج کے شکار نہ ہو، شرم نہ کرے، گناہ ہو گیا توبہ کے لیے حاضر تیار۔ توابین سے ہی وہ قوم مراد ہے، اور متطہرین سے کون مراد؟ وہ لوگ جن کا کوئی گناہ نہیں۔ منیا میں یہ بھی ہے وَاجْعَلْنِی مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ وَاجْعَلْنِی مِنَ الَّذِینَ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یحزنون۔ ایک اور مستحب وضو کا یہ ہے کہ ان یشرب بعضہ من فضل وضوئہ، وضو کا باقی مادہ پانی، یہ وضو ہے، وضو نہیں، بے فتح الواو۔ وضو تو عمل وضو کو کہتے ہیں، اور وضو بے فتح الواو وضو کے پانی کو کہتے ہیں، ما یتوضأ بہ۔ تو فضل وضو پینا یہ بھی مستحب ہے درر میں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پورا پانی یا اس کا کچھ پانی جتنی ضرورت ہو۔ وَيَقُولُ أَخْبَهُ كَمَا فِي الْمُنْيَا، پانی پینے کے بعد منیا میں لکھا ہے کہ پانی پینے کے بعد یہ دعا کرے اللہم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک وعصمنی من الوہل والامراض والاوجاع۔ وہل یہاں پر جو وہل ہے نا، وہل خوف مراد ہے، والوہل ہونا بالتحریک، وہل، وہل نہیں وہل، الضعف والفزع، کمزوری اور گھبراہٹ۔ ولم اقف على هذا الدعاء مأثورا، علامہ شامی، یہ انہی کی عبارت ہے نا؟ نہیں نہیں، منیا کی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دعا نہ ملی بطور معصور اور حسن، لیکن یہ دعا اچھی ہے، انتہا۔ چلیے یہ بات تو ہو گئی کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا مستحب ہے، باقی مادہ پانی پی لینا مستحب ہے۔ وضو سے جو پانی بچ جائے وہ پی لینا مستحب ہے، اور جیسے پانی زمزم کا پانی پی لینا مستحب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبلے کی رخ کر کے پینا مستحب ہے، وضو کا پانی بھی قبلہ روح ہو کر کے پینا مستحب ہے۔ تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا مستحب ہے، یہ والا جیسے زمزم جو ہے کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے۔ یہ کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ علامہ شامی اس کی تفصیل دیکھیے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بقیہ شے، کچھ بات رہ گئی، وَهُوَ أَنَّ الشُّرْبَ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ فِيمَا لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ كَإِبْرِيقٍ مثلا۔ ہاں، اما لو توضأ من نحو حوض فهل يسمى ما فيه فضل
فهل يسمى ما فيه فضل الوضوء فيشرب منه أو لا فليحرر هذا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی لوٹے سے برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پانی استعمال کر لیا آپ نے، تھوڑا پانی بچ گیا برتن میں، لوٹے سے وضو کیا آپ نے، لوٹے میں پانی بچ گیا، تو وہ فضل وضو تو ہے، اور اس کا وہ جو بچا ہوا ہے اسی کے پینے کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے. لیکن جو تہ دردہ یا اس سے بڑے حوض سے، تالاب سے، سمندر سے، ندی سے، نالے سے، بڑے پاک ستھرے نالے سے، ندی سے، یا آج کل جو نل کا پانی آتا ہے بڑی ٹنکی سے، وہ بھی جاری مائع جاری ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی وضو کرے گا تو اس میں جو پانی ٹنکی میں رہ گیا ہے کیا وہ فضل وضو ہے؟ اور کیا فضل وضو ہے اس میں جس بچا ہوا پانی کون سا ہے کہ جس کو پینا مستحب ہو یہاں پر، جبکہ نہر جاری سے کوئی وضو کرے؟ اما لو توضا من نحو حوض سے تو کوئی وضو کرے، تو جو پانی اس میں رہ گیا ہے فہل یسمى فعل مجہول، ما فی ہے اس کا نائب فاعل اور یہ اس کا مفعول. تو جو پانی اس میں رہ گیا کیا اس کو فضل وضو کا نام دیں گے کہ اس سے پیا جائے یا نہ پیا جائے؟ اگر فضل وضو کا نام دیں گے تو پھر تو اسے بھی پینا بہتر ہے، مستحب ہے، اور اگر فضل وضو نہیں ہے وہ تو پھر اسے کھڑے ہو کے پینا مستحب نہیں ہے. یہ مقام بیان کرتے ہوئے فل یحرر حاضہ کہہ دیا انہوں نے، سوالیہ نشان. اب آپ لوگ غور کریے. ظاہر تو یہی ہے کہ وہ فضل وضو نہیں ہے، لیکن علامہ شامی نے بھی کوئی حتمی رائے نہیں دی، تو اس کو واضح کرنا یہ اس میں اشکال ہے. دیکھیے کسی نے اس پہ کچھ کہا کہ نہیں کہا، علامہ رافعی کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اعلی حضرت نے جد الممتار میں کچھ لکھا کہ نہیں لکھا، ایک سوال رہ گیا. فرماتے وفی الذخیر عن فتاوی باللیث الماء الموضوع للشرب لا يتوضأ به ما لم يكن كثيرا. یہ دیکھیے اشارہ انہوں نے دے دیا. فتاوی ابو اللیث کے حوالے سے ذخیرۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ وہ پانی جو پینے کے لیے رکھا گیا ہے اس سے وضو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کثیر نہ ہو. پینے کے لیے جو رکھا گیا ہے پانی اس سے وضو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بہت زیادہ پانی نہ ہو. اور فرمایا اور وہ پانی جو وضو کے لیے رکھا گیا ہے اس سے پینا جائز ہے، کیونکہ وضو میں زیادہ پانی لگتا ہے اور پینے میں کم. کہتے ہیں ثم نقل عن ابن الفضل انه كان يقول بالعكس. ابن الفضل سے منقول ہے کہ وہ اس کا برعکس کہتے تھے کہ اگر کوئی پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں، اور وضو کے لیے رکھا گیا تو اس سے پی نہیں سکتے. تو اس لیے کہ وہ دینی ضرورت ہے، یہ طبعی ضرورت ہے، تو دینی ضرورت اور شرعی اور عبادت والی ضرورت وہ زیادہ اہم ہے، یہ وجہ بیان کی ہوگی. یا پھر یہ کہ وہ حقوق اللہ کے لیے، حقوق العباد کے طور پر ہے، بندے کا پیاسا ہونا پینا. کسی نے پانی رکھا ہوا ہے تو وضو کے لیے رکھا ہے یا پینے کے لیے رکھا ہے؟ تو اگر وضو کے لیے رکھا ہے تو وہ حق اللہ کے طور پر ہے کہ بندہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، رب کو راضی کرے گا، اور پیاسا ہو گیا تو پیے گا، یہ حق العباد کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے حق العباد کو اولیت دی ہے کہ پہلے وہ کام کر لو. یہ وجہ ہو سکتی ہے، واللہ عالم کیا وجہ ہے. والظاہر الاول نہیں، یہ فعل هذا یہ بات سامنے رکھی جائے تو هل له الشرب من فضل الوضوء، کیا اسے حق حاصل ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے پی لے؟ لأنه من توابعه، کیونکہ یہ اس کے توابع سے تو ہے. جو پانی اس میں سے نکالا، اس میں سے جو نکالا ہے وہ تو ختم کر دیا، لیکن جس بڑے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا اس میں تو بچا ہوا ہے، تو خود اسی سے وضو نہیں کیا، نکال کے وضو کیا، تو وہ توابع سے، بچے ہوئے پانی کے توابع سے تو ہے.
تو فضل وضو قرار دے کر کے پینے کی اجازت ہو جائے، ام لا، یا پھر یہ کہ اس سے پینے کی اجازت نہیں. والظاہر الاول، ظاہر یہ ہے کہ اول یعنی وہ فضل وضو سے مان کر کے اس کو پینے کی اجازت ہونی چاہیے. لِأَنَّهُ مِن تَوَابِعِهِ کی ایک وضاحت تو میں نے کی. دوسری وضاحت جو یہاں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو تفسیر اوپر کی ہے، یہ فرمایا کہ اگر کوئی وضو کے لیے پانی رکھے تو اس سے پی سکتے ہیں، لیکن پینے کے لیے پانی رکھے تو وضو نہیں کر سکتے جب تک کہ کثیر نہ ہو. اور اگر کثیر ہوگا تو یہ دلالت ہے اس بات پر کہ وہ صرف پینے کے لیے نہیں ہے بلکہ وضو کے لیے بھی ہے. ورنہ پینے کے لیے کون اتنا پانی رکھتا ہے؟ پورا حوض بھر کے رکھ دیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پینے کے لیے پانی رکھا اور کثیر ہے تو وضو کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے لیے پانی رکھا ہے تو جتنا بھی ہو فرمایا اس سے پی سکتے ہیں. تو اس سے تو اندازہ ہوا کہ فضل وضو سے بچا ہوا پانی پینے کا حق ہے، کیونکہ پینا وضو کے توابع میں سے، یہ مطلب لِأَنَّهُ من توابعہ، کیونکہ شرب جو ہے، شرب وہ توابع وضو سے ہے. جب وضو جائز ہے تو پینا بھی جائز ہوگا، کیونکہ وضو سے جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کے پینے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بچا ہوا پانی پینا درست ہے، تو وہ پینا تو توابع میں سے ہوا، تو وضو جائز ہے، تو فضل وضو سے پینا بھی جائز ہوا. اسی لیے کہتے ہیں والظاہر الاول. تأمل، غور و فکر کریے. بہت سارے پہلو یہاں پر بھی نکالے جا سکتے ہیں. قولہ کماء زمزم، یہ جو کاف برائے تشبیہ ہے، التشبیہ فی الشرب مستقبلا قائما لا فی کونہ بعد الوضوء. یہ جو تشبیہ دے رہے ہیں کہ فضل وضو سے پینا مستحب ہے جیسے کہ ماء زمزم کا پینا، تو یہ تشبیہ اس معاملے میں ہے کہ قبلہ رو ہو کر پینا اور کھڑے ہو کے پینا. جیسے ماء زمزم قبلہ رو پیے اور کھڑے کھڑے پیئیں، اسی طرح سے فضل وضو قبلہ رو پیئیں اور کھڑے کھڑے پیئیں. اس معاملے میں تشبیہ ہے. وضو کے بعد ہونے میں تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ ماء زمزم سے وضو پینے کے لیے پہلے وضو کریے اور پھر پیجیے، یہ تو ضروری نہیں ہے، نہ یہ مستحب ہے. فَلِذَا قَالَ طَوْ، یعنی علامہ طحطاوی نے اسی لیے کہا الاولا تاخیرہ عن قولی قائما، بہتر یہ تھا کہ یہ جو تشبیہ ہے قائمن کے بعد کہتے ماتن. یعنی یہ دیکھیے کماء زمزم کہا نا، یہ مستقبل القبلۃ قائما، یہ بات یہاں آتی تو عبارت یوں ہوتی وَأَن يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ مستقبل القبلۃ قائما کماء زمزم. یہ اچھا، یہاں پر شارح نے او قاعدن کہہ دیا. علامہ غزی تمرتاشی نے تو صرف قائمن کہا تھا نا کہ کھڑے ہو کے پیے، انہوں نے او قاعدن کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ استحباب جو ہے وہ کھڑے ہو کے پینے میں نہیں ہے، کھڑے ہو کے پینا مستحب نہیں ہے. تبھی تو او کر کے اختیار دے دیا کہ کھڑے ہو کے پیے، کھڑا کھڑا پیے گا یا بیٹھے بیٹھے پیے گا، دونوں صورتوں میں استحباب پر عمل ہو جائے گا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضل وضو سے پینا مستحب ہے، چاہے کھڑے کھڑے چاہے بیٹھ کر۔ یہ مفہوم پیدا کیا شارح علامہ حسکفی نے او قاعدن کی قید بڑھا کر، یہ جو کہہ دیا۔ افاد انه مخیر فی هذین الموضعین، ان دونوں مقام پر یعنی فضل وضو کے معاملے میں اور مائع زمزم کے معاملے میں بندہ مخیر ہے، اسے اختیار ہے، چاہے کھڑے ہو کر پیے چاہے بیٹھ کر پیے، لیکن اس کے علاوہ کسی پانی میں اسے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پینے کا اختیار نہیں ہے، صرف اسے بیٹھ کے پینا ہے، کھڑے ہونا کھڑے کھڑے پینا منع ہے۔ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِمَا، اور ان دونوں پانیوں میں کوئی حرج اور کوئی کراہت نہیں ہے کھڑے کھڑے پینے میں، بخلاف غیرہما۔ وَأَنَّ الْمَنْدُوبَ ہونا وہ شرب، ایک تو یہ بات ہے کہ اسے اختیار ہے کہ کھڑے کھڑے پیے یا بیٹھ کر پیے۔ دوسری بات جو مصنف کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کھڑے ہو کر کے پینا مستحب نہیں ہے، بلکہ محض پینا مستحب ہے، چاہے کھڑے ہو کر چاہے بیٹھ کر۔ ان المندوبہ ہونا ہوا الشرب من فضل الوضوء لا بقید کونہ قائما، خلاف مقتضاہ کلام المصنف، یہ برخلاف ہے علامہ تمرتاشی غزی کے مصنف کے کلام کے مقتضا کے۔ انہوں نے تو صرف قائمن کہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حالت قیام میں ہونا بھی مستحب ہے، لیکن قال فی المعراج، معراج الدرایا میں فرمایا قائمن، بس ایک ہی، بس اتنا ہی قصر کیا انہوں نے، قائمن اور قاعدن نہیں، قائمن، تو مصنف کی مطابقت ہو گئی معراج الدرایا سے۔ اور علامہ شمس الائمہ حلوانی جو ہیں انہوں نے بھی اختیار دیا، تو مصنف نہیں بلکہ شارح کے طور پر گئے وہ، یعنی شارح کا کلام علامہ حلوانی کے مطابق ہوا، کیونکہ علامہ امام حلوانی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، خیر الحلوانی بین القیام والقعود، یہ جو وضو کا باقی مادہ پانی ہے کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پی سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ وفی الفتح، اور فتح القدیر میں کیا ہے، قیل وان شاء قائدا، ایک قول ضعیف یہ ہے کہ اگر چاہے تو بیٹھے بیٹھے، اگر چاہے تو بیٹھے بیٹھے، اگر چاہے، اور اس کو بھی قیلہ کہا، اس سے اندازہ ہوا کہ کھڑے کھڑے پینا بہتر ہے، ورنہ بصیغہ تمریض کیوں پیش کرتے، اور ان شاء اگر چاہے تو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہتر کیا ہے، کھڑے کھڑے۔ تو اب دو رائے بن رہی ہے یہاں پر، کچھ لوگ ایک رائے کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ دوسری رائے کے ساتھ ہیں۔ اس کو باقی رکھا ہے صاحب البحر نے، اور وقت سرا علامہ ذکر المصنف فی المواہب، اور مصنف نے جو ذکر کیا ہے انہوں نے تو صرف قائمن ذکر کیا ہے نا، فی المواہب، مواہب میں، درر میں، منیا اور نہر اور سب میں، ان تین چار کتابوں میں صرف قائمن کا ذکر ہے، دیکھ لیا آپ نے، مواہب میں، درر میں، منیت المسلی میں، النہر الفائق میں، ان سب میں صرف قائمن کا ذکر ہے، جو کہ مصنف نے یہاں پر یعنی علامہ غزی تمرتاشی نے ذکر کیا صرف قائمن، اور علامہ امام حلوانی جو ہے قیام و قعود کے درمیان اختیار دے رہے ہیں، اور اس کی طرف میلان ہو گیا مصنف یعنی علامہ حسکفی کا بھی، کہ استحباب نہیں ہے، وہ تو اختیاری معاملہ ہے، اختیار ہے۔ اب دیکھیے وفی السراج، السراج الوہاج میں کیا لکھا ہے، ولا یستحب شرب قائما الا فی هذین الموضعین، انہی دو مقامات پر کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے۔ جی دیکھ لیجئے، اللہ کہہ کر کے استثناء کیا، تو استثناء تو مستثنا منہوں میں داخل ہوگا تب نہ خارج کریں گے، لا یستحب مستحب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں جگہوں پر مستحب ہے، یہ مستحب ہوئے نا، قائمن مستحب نہیں ہے کہیں پر بھی مگر ان دو مقام پر، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ ان دو مقام پر کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے، کہ السراج الوہاج والی بات بھی آ گئی۔ تو اس سے کیا فائدہ ملا، فاستفید ضعف ما مشى علیہ شارع نے جو مشی کی ہے، جو ان کا موقف ہے، جس انداز سے یہ بیان کیا ہے، اس کا ذوف حاصل ہوا یہاں سے، کما نبہ علیہ حلبی نے بھی اس پر تنبیہ کیا، اور بھی لوگوں نے کی، شارع نے جو موقف بیان کیا ہے وہ تو ضعیف ہے،
وہ تو ضعیف ہے، شارح نے تو اختیاری قرار دے دیا نا. یہ دیکھ لیجئے، قائمن اور قائدن کہہ کر کے انہوں نے استحباب کا معاملہ صرف پینے کی حد تک محدود رکھا. قائمن او قائدن کہہ کر کے انہوں نے اختیار مخیر قرار دے دیا کہ یعنی قائمن مستحب نہیں ہے، قائدن بھی پی لے گا تب بھی استحباب پر عمل ہو جائے گا. تو شارح نے اسے مستحب قرار نہیں دیا بلکہ اختیاری قرار دیا، اور معراج الدرایا میں کھڑے کھڑے پینا مستحب قرار دیا. لہٰذا کوئی بیٹھ کے پیے گا تو خلاف اولا، خلاف مستحب ہوا. اور اسی طرح سے یہ 3-4 کتابوں میں بھی ہے، بلکہ السراج الوہاج میں بھی لکھا ہے، جس کا حاصل یہی ہوا کہ انہی 2 جگہوں پر کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے اور کسی جگہ پر کھڑے کھڑے پینا مستحب نہیں ہے. تو اس عبارت سے بھی شارح کے موقف کا ذوف ظاہر ہو گیا، جیسا کہ اس پر علامہ حلبی نے تنبیہ کی ہے. قول وفیما عداہما یکرہ، ان دونوں مقام کے علاوہ کہیں اور کیا کوئی اور پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، اسی لیے کہا یکرہ تنزیہا، مکروہ تنزیہی ہے. افاد ان المقصود من قول قائما عدم الکراہۃ، اس سے یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ دینا چاہ رہے کہ مصنف کا قول قائما، اس سے مراد عدم الکراہت ہے. شارح کا مقصود کیا ہے؟ شارح کا مقصود کیا ہے کہ مصنف نے قائمن جو کہا ہے اس سے مراد قیام کو استحباب میں داخل، مستحبات میں داخل کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا کہ یہ مکروہ نہیں ہے، عدم الکراہتی. قائمن سے مراد یہ ہے کہ کھڑے کھڑے کوئی پیے گا وضو کا باقی مادہ پانی تو مکروہ نہیں ہے، یہ مراد ہے، نہ یہ کہ دخولہ تحت المستحب، کہ حالت قیام میں پینا مستحبات میں داخل ہے، یہ مطلب نہیں. اسی لیے مصنف نے یہ قول پڑھایا او قاعدن. وفیما عداہما یکرہ قائما تنزیہا، یہ کہہ کر کے ان کی مراد یہ ہے کہ قائمن مستحبات میں نہیں ہے بلکہ محض پینا مستحبات میں. چلیے یہ باتیں تو ہو گئیں. اب علامہ شامی کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے پانی پینا، اس تعلق سے اب اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں. چلیے دیکھیے، کھڑے ہو کر کے پینا اور کھڑے ہو کر کے کھانا، اور زمزم کا پانی یا وضو کا باقی مادہ پانی کھڑے ہو کر کے پینا. فرماتے وَعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِّنكُمْ قَائِمًا فَمَن نَسِيَ فَلْيَسْتَقِ. دیکھیے صراحتاً فرمایا، اور وہ بھی تاکیدی صیغے کے ساتھ، اور صحیحین کی روایت ہے، یہ صحیحین کی روایت ہے، تم میں سے کوئی بھی ہرگز ہرگز کھڑے کھڑے پانی نہ پیے. امانت آ گئی. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر بھولے سے کوئی پی بھی لے تو قے کرے. اور صحیحین ہی میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے زمزم پیا. ٹھیک ہے. اور امام بخاری نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا انه بعدما توضأ قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال ان ناسا يكرهون الشرب قائما وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت. دیکھیے خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور فضل وضو حالت قیام، فشرب فضل وضوئه وهو قائم، کھڑے کھڑے وضو کا باقی مادہ پانی پیا. اور فرمایا کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پینا ناپسند کرتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسا ہی کیا جیسا کہ میں نے ابھی کیا. میں نے فضل وضو کھڑے کھڑے پیا نا، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وضو کے باقی مادہ پانی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے کھڑے پیا ہے. پھر یہ کہنا کہ لوگ کھڑے کھڑے پینا ناپسند قرار دیتے ہیں، یہ تبھی جواب ہوگا جبکہ
یہ کہنا مقصود ہو کہ لوگ وضو کے باقی مادہ پانی کو بھی کھڑے کھڑے پینا ناپسند کرتے ہیں تب، اور اگر کچھ لوگ ایسے ناپسند کرتے رہے ہوں اس وقت، جن کو جواب دینا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مقصود قرار دیا اس حدیث پاک میں، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ عام روایت ملی ہو جو پہلی صحیحین کی روایت ہے کہ حضور کریم اسلام نے صراحتاً منع فرمائی کوئی بھی کھڑے کھڑے پانی نہ پیے، اور اگر بھولے سے ایسا ہو بھی جائے تو قے کرے، تو اس کے عموم میں داخل کیا اس کو بھی، وضو کے باقی مادہ پانی کو، اور یہ اس کی تخصیص ہے وہ معلوم نہ ہوئی، اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے صراحتاً یہ فرما دیا کہ یہ الگ ہے اس سے، لوگ جو ہے کھڑے کھڑے پانی پینا ناپسند کرتے ہیں، سرکار نے تو ایسا کیا ہے۔ وَأَخْرَجَ ابن ماجہ وَالترمذی عن کبشہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت یہ بھی ہے مشہور ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کبشہ کے پاس گئے اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا وہاں پہ، وعندها قربۃ معلقۃ فشرب منها وهو قائم، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکیزے سے پانی پی لیا کھڑے کھڑے، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا تو کھڑے کھڑے پی لیا، منہ کے قریب تھا وہ، اس کو اتار کر کے پانی پینے میں کام بڑھتا۔ فقطعت فم القربتی، اور انہی کے الفاظ میں ہے تو فقطعت فم القربتی، زیادہ واضح یہ ہے فقطعت فم القربتی تبتغی برکت موضع فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ حضرت کبشہ انصاریہ کے گھر کا واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مشکیزہ بھرا پانی بھرا ہوا لٹکا ہوا تھا، اور اس پہلے جو ہے نا یہ لوگ خواتین جو ہیں گھر میں دودھ وغیرہ بھی لٹکا کے رکھتی تھی، ہے نا، تو کسی چیز سے رسی سے دیوار میں باندھ کر کے یا چھت پہ لٹکا کے، پھر اس پہ تک بلی پی نہ لے، کیڑے مکوڑے نہ پہنچ جائیں، حشرات کا منہ نہ لگے، تو اسی طرح سے پانی کا مشکیزہ بھی لٹکا کے رکھا۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو آپ نے مشکیزے کے منہ سے اس کا ڈھکن ہٹایا، پی لیا۔ تو حضرت کبشہ انصاریہ نے موقع غنیمت جانا اور اس مشکیزے کی جو ٹوٹی ہے اسے کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، وہ چیز ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اقدس لگے، تو اس کی برکت کے حصول کے لیے انہوں نے وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ وہ اور پھر کسی کا منہ وہاں نہ لگے کہ بے ادبی ہو، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا عشق ہے، صحابیات کا عشق ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہاں پہ بھی تو ایک بات آ گئی کہ حضور کریم علیہ السلام نے کھڑے کھڑے پانی پیا، اور یہ نہ مائع زمزم ہے اور نہ فضل وضو ہے، تو یہاں پہ حرج کی وجہ سے یا حرج وقالت ترمذی حسن صحیح غریب، یہ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا، اور کسی طرق سے یہ غریب بھی ہے۔ فلذا اختلف العلماء فی الجمع، اب تطبیق کی صورت میں علماء کا اختلاف ہو گیا، کئی روایتیں آ گئی نا، اب دیکھ لیے کئی روایتیں آ گئی ہیں، ایک میں تو صراحتاً سرکار نے منع فرمایا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے زمزم کا پانی پیا کھڑے کھڑے، تیسری روایت میں کہ وضو کا پانی بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پیا، چوتھی روایت میں ہے کہ ایسا پانی بھی کھڑے کھڑے پیا جو نہ زمزم ہے نہ فضل وضو ہے، تو ایک طرف ممانعت ہے ایک طرف عمل ہے، تو دونوں طرح کی روایتوں میں جو تعارض ہے اس میں تطبیق کیا ہوگی، تعارض کیسے رفع ہوگا، تو کئی اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ فقیل ان النہی ناسخ للفعل، کہ نہیں جو ہے وہ فعل کی ناسخ ہے، جب قول اور فعل میں تعارض ہوتا ہے تو قول کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، یا پھر ایک قول بعد میں آیا عمل پہلے ہوا، اس طرح سے ایک تطبیق کی صورت تو یہ ہوئی کہ جو ممانعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ناسخ ہے، وہ فائنل ہے، اور جہاں جہاں عمل ہے وہ پہلے اجازت رہی ہو اور منسوخ۔ دوسرا قول اس سلسلے میں بالعکس ہے کہ ممانعت پہلے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا، تو آپ کا عمل آپ کے قول کے لیے ناسخ قرار پایا،
تو پہلے منع کیا تھا اور پھر اس کے بعد اجازت ہے کہ کبھی ضرورت ہو تو پی لو. وقیلا تیسرا قول ہے کہ ان النہی للتنزیہ والفعل لبیان الجواز. دونوں اپنے اپنے طور پہ صحیح ہیں. ممانعت تنزیہن ہے، گناہ نہیں ہے وہ اگر کوئی کر لے تو، یہ تنزیہن بہتر ہے کہ وہ نہ کیا جائے. اور کم ایسا کرنا یہ بیان جواز کے لیے، یعنی حرام نہیں ہے، ایسا کوئی کرے گا تو گناہ نہیں ہے، اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے ایسا کر لیا. وقال النووی انه الصواب، امام نووی نے اسی کو اختیار کیا کہ ممانعت تنزیہی ہے اور فعل بیان جواز کے لیے. اس کو ہم محمول کر سکتے ہیں اس والی صورت پہ، حضرت کبشہ انصاریہ کے گھر میں جو پانی پیا تھا آپ نے. ورنہ زمزم کا پانی اور فضل وضو اس کے بارے میں تو فقہا اور علماء کا طریقہ الگ رہا ہے، بزرگوں کا طریقہ الگ رہا ہے. جی وہ نہیں کو، ہاں نہیں کو اس پر شامل نہیں مانتے. فرماتے ہیں کہ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْحِلْيَةِ، یہ جو امام نووی نے اسی کو ثواب اور درست قرار دیا کہ نہیں تنزیہی ہے اور فعل بیان جواز کے لیے ہے، یہ تطبیق ہو تو حلیت الاولیاء نہیں حلیہ، یہ حلبہ. اس میں یہ اعتراض کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو روایت گزری ہے کہ حیث انکر علی القائلین بالکراہۃ، جو لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو مکروہ قرار دیتے ہیں اس پر نکیر فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ. لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو اس لیے کیسے آپ جو ہے نا یہ والی تیسری والی تطبیق جو ہے نا درست نہیں لگتی. یہاں پر تو انکار فرما رہے ہیں، تو اگر جواز ہوتا تو پھر انکار کیوں کرتے؟ یعنی نہیں صرف تنزیہی ہوتی تو پھر انکار کیوں کرتے؟ جو لوگ کراہت کے قائلین ہیں ان کا رد کیوں کرتے؟ جی وبما اخرجہ الترمذی وغیرہ، ترمذی اور دیگر محدثین کی تخریجات سے بھی اعتراض وارد ہوتا ہے، اور جس کو انہوں نے امام ترمذی نے حسن قرار دیا اور روایت کیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے. انہوں نے خود کہا کننا نأکل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی ونشرب ونحن قیام، ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے کھڑے پی لیتے تھے. یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کھا لیتے تھے، کھڑے کھڑے پی لیتے تھے. یہ اپنا طریقہ نہیں بتا رہے ہیں، یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں تھا صحابہ کا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھا کہ اگر ایسی حالت ہے تو چلتے چلتے کھانے میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے، کھڑے کھڑے پانی پی لینے میں حرج محسوس نہیں کرتے. یہ نہیں کہ یہی ان کا جو ہے نا سماجی طریقہ تھا، ان کی تہذیب یہی تھی، چلتے چلتے کھانا کھڑے کھڑے پینا. نہیں نہیں ایسا نہیں. اگر حالت سفر ہے اور قافلہ رک نہیں رہا ہے تو سفر جاری ہے، اسی میں کھانا کھا لیا. یا پھر یہ کہ کھڑے ہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے ہر طرف، تو انہیں کھڑے کھڑے پی لیا. یا زمزم کی بات ہے تو کھڑے کھڑے پی لیا، یہ مطلب ہے. تو اس سے بھی اعتراض وارد ہوگا، اس سے بھی اعتراض وارد ہوگا. کہتے ہیں قال وجنح الطحاوی الی انه لا باس به، اور امام طحاوی اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ اس میں یعنی کھڑے کھڑے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو ممانعت ہے وہ صرف ضرر کے خوف سے، اگر ضرر کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے. نہ کہ یہ عبادات کا معاملہ کوئی ہے کہ کھڑے کھڑے کوئی پانی پیے گا تو پانی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیٹ میں جائے گا اور نقصان وہ پہنچ سکتا ہے. تو ضرر کے خوف سے یہ فرمایا کہ یہ برا ہے، منع ہے، اور کوئی وجہ نہیں. کما روی عن الشعبی فرماتے ہیں کہ قال انما کرہ
کرہ الشرب قائما لأنه یوزی، یہ امام عامر شعبی جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے پانی پینا کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ یہ اذیت دے سکتا ہے، اذیت وجہ ہے، تو اسی وجہ سے ممانعت ہے۔ اگر کوئی ایسی وجہ ہے، صورت ہے کہ وہاں پہ اذیت نہیں ہوگی تو پھر حرج بھی نہیں ہے۔ قال فی الحلبہ فالکراہۃ علی ما صوبہ النووی شرعیۃ، تو کراہت جو جیسا کہ امام نووی نے درست قرار دیا، وقال النووی انه ثواب ہے نا یہ تصویب، اور وہ کیا ہے؟ نہیں تنزیہی ہے، تو نہیں تنزیہی بھی شرعی ہوتی ہے، صرف عادت کی نہیں ہوتی، یہ نہیں تنزیہی بھی شرعی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ وعلی ھذا، اور دوسری بنیاد رکھیں تو نہیں ارشادی ہوگی، اور نہیں ارشادی جو ہے نا اس پر ثواب نہیں، اس سے بچنے پہ لا یصاب علی ترکھا، ایسا نہ کرو، اس طرح پانی نہ پیو، اس طرح نہ کھاؤ، یہ ایک ہدایت ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ جو ہے کرو گے، اس کو ترک کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن کوئی ترک کر دے تو اس پر ثواب ملے ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے ارشادی کا معاملہ یہ ہوتا۔ فرماتے ہیں ثم استشکل مرہ من استثناء الموضعین، پھر یہ کہ دو مقامات کا استثناء جو کیا گیا ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا منع ہے سوائے دو مقامات کے، اس پر بھی ہاں اشکال ہے۔ اے الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وکراہت ما عداہما، فرماتے ہیں کہ یعنی دو جگہ، یعنی زمزم کا پانی اور وضو کا باقی مادہ پانی، ان دونوں پانی کو پینے کا جو استثناء ہے، اور ان کے علاوہ باقی سارے پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے، اس پر بھی اشکال ہے کیا کہ انہ لا یتمشى علی قول من هذه الاقوال، کسی قول پر وہ سٹ نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ امام طحاوی نے لا باسا بھی کہہ دیا، امام عامر شعبی کیا کہہ رہے ہیں؟ انما کرہ الشرب قائما لانه جوزی، تو یہ ارشادی ہو گئی۔ جی فرماتے ہیں ہاں نعم علامہ جنح الیہ الطحاوی، امام طحاوی کا جس طرف میلان ہوا اس سے مطلقاً جواز کا ہاں جواز مستفاد ہو سکتا ہے اگر ضرر سے بچاؤ ہو تو، کیونکہ ضرر کی وجہ سے، ضرر کے اندیشے سے ممانعت ہے، اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو پھر مطلقاً کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہوگا۔ امن ندب، رہی بات مستحب ہونے کی، کھڑے ہو کر کے پینا مستحب ہونا، فلا امام طحاوی کے قول سے اس کا استفادہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں الا ان یقال، مگر کہ یہ کہا جائے یفید الندب فی فضل الوضوء ما اخرجہ، یفید فعل ما اخرج الترمذی، یہ فاعل۔ ترمذی شریف کی جو تخریج ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، وہ تخریج فضل وضوء کے معاملے میں ندب اور استحباب کا افادہ کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وهو انه قام بعد ما غسل قدميه، حضور ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ وہ انہوں نے خود ایسا کیا، قام بعد ما غسل قدميه، دونوں پاؤں دھونے کے بعد کھڑے ہو گئے اور پھر فضل طہور لیا، اسے پی لیا، وہ قائم کھڑے کھڑے، اور کہتے ہیں احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ لیجئے۔ یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے وضو کرتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے فضل وضو پیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ تھا وضو کے ساتھ، تو یہ تو ندب کا افادہ ہو رہا ہے یہاں سے۔
وفی ہے حدیث، اس سلسلے میں ایک اور حدیث پاک ہے، ان فیہ شفاء من 70 داء، کھڑے ہو کر کے فضل وضو پینے سے 70 بیماریوں سے شفا ہے، 70 بیماریوں سے، اور ان میں سب سے ہلکی جو بیماری ہے وہ بہر ہے، بہر، اور بہر کیا ہے؟ والبہر بالضم فسر فی الخلاصہ تتابع النفس، لیکن قال الحفاظ، حفاظ حدیث کہتے ہیں کہ یہ روایت واہی ہے، ملخصا معتبر نہیں۔ تو یہ بہر جو ہے، بہر کس کو کہتے ہیں؟ تتابع النفس کو، سانس جو کھنچتی ہے، اچھی نہیں چلتی، جو دمے کی بیماری ہو جاتی ہے، تو دمے کی جو بیماری ہے جس میں سانس اکھڑتی رہتی ہے، بہت تیز سانس چلتی ہے، کہتے ہیں کہ 70 بیماریوں سے شفا ہے، ان میں سے سب سے ہلکی بیماری بہر، تتابع النفس ہے۔ وفی الخاموس، خاموس البور کیا ہے؟ انہ انقطاع النفس من الاعیاء، تھک کر کے جو سانس ٹوٹنے لگتی ہے۔ والحاصل، علامہ شامی کہتے ہیں پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کراہت کا نہ ہونا کھڑے کھڑے پینے میں، یہ انہی دو جگہوں پر یہ محل کلام ہے، صرف انہی دونوں جگہوں پر کھڑے کھڑے پینا مکروہ نہیں ہے، باقی ہر جگہ مکروہ ہے، یہ محل کلام ہے، فضلا عن استحباب القیام کیا، وجہ یہ کہ ان جگہوں پر یعنی ان دو مقام پر کھڑے کھڑے پینا مستحب ہو، مکروہ نہ ہونا بھی خاص نہیں ہے، مکروہ نہ ہونا بھی خاص نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خاص وضو کے بارے میں فرمایا، ہاں، لیکن ان کے الفاظ کچھ ایسے تھے پہلی روایت میں کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو ناپسند کرے، وہ عام تھا لفظ جی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا تھے کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم لوگ کھڑے کھڑے پی لیتے تھے، تو خاص کہاں ہوا معاملہ؟ کراہت کا انتفاع فضل وضو اور مائع زمزم کے ساتھ خاص ہے، یہ کہاں سے معاملہ ہوگا؟ اور بھی مقامات پر یہ ہو سکتا ہے کہ مکروہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ ان دونوں مقامات پر کھڑے ہو کر کے پینا جو ہے نا مستحب ہو، ولعل الاوجہ عدم الکراہتی ان لم نقل بالاستحباب، اور شاید بہتر یہ ہو، اوجہ اس کو کہتے ہیں جو دلیل، جس کی دلیل جو ہے سے جو مطابق ہو، زیادہ مطابقت ہو، عدم کراہت جو ہے نا اوجہ ہے، اگر ہم استحباب کا قول نہ کریں تو عدم کراہت ہو جائے۔ یعنی جو اوپر بات کہی تھی، تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا جو شارح نے کہی کہ مصنف نے تو صرف قائمن کی قید لگائی تھی مندوبات میں، اور علامہ حسکفی نے قائمن کے ساتھ ساتھ او قاعدن بھی کہہ دیا، تو قیام و قعود کا اختیار دے دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراہت کی نفی ہے، نہ کہ استحباب کا قول۔ تو وہ کیوں؟ لِأَنَّ مَاءَ زمزم شفا، اس لیے کہ زمزم کا پانی شفا والا ہے، اسی طرح فضل وضو بھی، اس میں بھی شفا ہے۔ اور دیکھیے علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، وفی شرح ہدیت ابن العماد لسیدی عبد الغنی النابلسی، اس کتاب میں فرمایا ومما جربتہ، کئی بار میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، علامہ عبد الغنی النابلسی فرماتے ہیں انی اذا اصابنی مرض اقصد استسقاء بشرب فضل الوضوء، استسقاء ہے یا استشفاء؟ اسی نسخے میں الاستشفاء تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو میں فضل وضو، وضو کے باقی مادہ پانی پی کر کے شفا حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اور مجھے شفا ہو بھی جاتی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صادق و مصدوق علیہ الصلوۃ والسلام کے
قول پر اعتماد کرتے ہوئے کی حضرت طب نبوی الصحیح، اس طب نبوی میں جو کہ صحیح ہے قول ہو. چلیے کیونکہ اس میں شفا ہے اس لیے اس کو کھڑے ہو کر پانی پینے میں کراہت نہیں ہے. اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت کہ ہم کھڑے کھڑے پانی پی لیتے تھے، فرماتے ہیں کہ یہ طحاوی کی، امام احمد ابن حنبل کی، ابن ماجہ کی تخریج، ترمذی کی، انہوں نے صحیح قرار دیا. وقصد بذکر بیان حکم العقل، اور اس کے بیان کرنے سے انہوں نے ارادہ کیا ہے کھانے کے حکم کا بیان کرنا. لیکن اخرج احمد و مسلم والترمذی عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى ان يشرب الرجل قائما. ہاں دیکھ لیجئے کھانے کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا. تو ان سے راوی جو ہیں حضرت قتادہ ابن دعامہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پھر کھانا فالعقل، پینے کو منع کیا تو کھانے کو؟ تو فرمایا انہوں نے انس ابن مالک نے ذالک اشر واخبث، وہ تو اور برا کام ہے، چلتے چلتے کھانا، کھڑے کھڑے کھانا یہ تو اور برا ہے. اور امام سیوطی کی الجامع الصغیر میں یہ ہے کہ نہا عن الشرب قائما والعقل قائما، تو اس میں عقل بھی شامل ہے، کھڑے ہو کر کے پینا بھی، کھڑے ہو کر کے کھانا بھی. اور پھر اس کے بعد فرمایا ولعل النهي لامر طبی ایضا، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ممانعت جو ہے وہ طبی وجہ سے ہو، نہ کہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہو کہ شرعاً یہ منع ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر کھڑے کھڑے پئیں گے تو اس سے اذیت ہوگی، تکلیف ہو سکتی، تو طبی وجہ ہو. کما مر فی الشرب. فرماتے ہیں وفی الفصل الحادی والثلاثین من فصول العلامی، اس کے 31ویں بیان میں فرمایا وَكُرِهَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الطَّرِيقِ، راستے میں کھانا پینا مکروہ، لیٹے لیٹے سوئے ہوئے کھانا مکروہ، چلتے چلتے کھانا مکروہ. اور فرمایا ولا باس بالشرب قائما، کھڑے کھڑے پینے میں کوئی حرج نہیں، اور چلتے چلتے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں، مسافر کو اس کی رعایت ہے. یہ دیکھ لیجیے، تو یہاں کہیں سے بھی تو استحباب کی بات نہیں آ رہی. قوله ورخص للمسافر شربه ماشيا ليس من تتمة الحدیث، یہ حدیث کے تتمے سے نہیں ہے. ونشرب ونحن قیام، یہ حدیث پاک کا تتمہ ہے، ختم. اس کے بعد ورخص ذلك للمسافر، یہ علامہ حسکفی کا بیان ہے.